نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد۔ آج شرح ابیات باہو کی 20ویں نشست ہے، پارٹ 20۔ اس میں حرف زال کے 3 ابیات ہوں گے اور حرف رے کے 2 ابیات شامل ہوں گے۔ ذات نال نہ ذاتی رڑیا سو کم ذات سڈیوے ہو، نفس کتے نو بن کراں فہما فہم کچیوے ہو، ذات صفاتوں میں نہ آوے جداں ذاتی شوق نپیوے ہو، نام فقیر تنہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ یہ اس کتاب کا 94واں بیت ہے 94، اور حرف زال کا پہلا بیت ہے۔ ذاتی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات، نال کے ساتھ، نہ نہیں ذاتی اپنی ذات، رلیا ملی سو تو کم ذات کم تر کمینہ سڈیوے کہلاوے۔ اگر تیری ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہ ملی تو کم تر اور یا کمینہ رہے گا، یا اگر تو وحدت کے مقام تک نہ پہنچا تو تیری ذات کمینے سے بھی بدتر ہوگی اور کم تر ذات ہوگی۔ یا تو وصال الہی نہ پایا، فنا فی ہو نہ ہوا، بقا باللہ نہ ہوا، تو تیری ذات جو ہے نا، تیری شخصیت تیری ذات کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کم تر ہے۔ اگر وصال الہی کے بارے میں، وحدت کے بارے میں پارٹ 7 میں میں نے تفصیل سے یہ ڈسکس کیا ہے، وہ دیکھ لے اس کا کیا معنی۔ اس کا جو معنی ہوگا نا وہ با محاورہ، وصال الہی فنا فی ہو بقا باللہ وحدت، کوئی بھی کچھ بھی کہہ لیں، اپنی ذات کو مٹا کر ذات حقیقی میں فنا ہونے کے علاوہ سب مراتب کم تر ہیں۔ یہ جو مراتب وغیرہ لوگ کہتے ہیں نا، میں نے مقام، وہ سب مقام کم تر ہیں، باج وصال اللہ دے باہو سب کہانیاں کس سے ہو، نفس کتے نو بن کراں فہما فہم کچیوے ہو، نفس نفس ہوتا ہے۔ یہ میں نے پارٹ 3 میں تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کی روح سے اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، وہ بھی بیان کیا ہے، پارٹ 3 دیکھ لیں۔ کتے کتا، نو کو بن باندھ کراں کر کے، فہما فہم غور و فکر سمجھ شعور کچیوے کیا جائے، نفس کتے کو باندھ کر عقل اور شعور سے تفکر کیا جائے۔ اس کا یہی معنی لفظی معنی بنتا ہے۔ با محاورہ معنی اس کا یہ ہے، اس مقام تک یعنی فنا فی ہو وصال الہی یا بقا باللہ کے مقام تک رسائی کے لیے طالب مولا کو چاہیے کہ اس میں لذات کے تصور ذکر سے نفس کا تزکیہ کر کے خواہشات نفسانی پر قابو پا لے۔ یہ نفس کتے نو بن مطلب کہ مارنا یا بن، اس کا تزکیہ نفس ہی ہوتا ہے۔ نہ نفس کو قید کیا جا سکتا، نہ بننا جا سکتا ہے، تزکیہ ہو سکتا ہے۔ اردو میں با محاورہ ترجمہ اس کا نا تزکیہ نفس کریں گے کہ وصال الہی فنا فی ہو بقا باللہ یا وحدت کے مقام تک رسائی کے لیے طالب مولا کو چاہیے کہ اس میں لذات کے تصور ذکر اور تفکر سے نفس کا تزکیہ کر کے خواہشات نفسانی پر قابو پا لے۔ ذات صفاتوں میں نہ آوے جداں ذاتی شوق نپیوے ہو، ذات اللہ کی ذات، صفاتوں اللہ تعالیٰ کی صفات، مینا تانا آوے آئے جداں جب ذاتی شوق، ذات کا شوق انسان کے اندر آ جائے، نپیوے ہو پکڑا جائے۔
ذات صفاتوں میں نہ آوے۔ ذات کو چھوڑ کر اگر آپ صفات کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کو اللہ پاک کی طرف سے میں نہ آوے یا اس طرح کا کوئی گلہ ہو۔ جب ذاتی شوق نہ پیوے، جب ذات کا شوق پیدا ہو جائے تو صفات کی طرف متوجہ ہونا ایک گلہ ہے، یا اللہ پاک کا گلہ ہے یا کسی اور کا گلہ ہے، میں نہ ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، جس طالب یا مرید کو ذات کا عشق اور شوق نصیب ہو جائے وہ صفات کی طرف دھیان نہیں کرتا، اس کا صفات کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ جس طالب یا مرید یا سالک کو ذات کا عشق اور شوق نصیب ہو جائے، یعنی اس کو ذات کا عشق لگ جائے، عشق میں مبتلا ہو جائے، ذات کے عشق میں مبتلا ہو جائے، وہ صفات کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ صفات کا جو ہے نا، یہ چلہ وغیرہ کرتے ہیں وغیرہ، وہ دنیا داری کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ ودودوں کا چلہ کیا تھا تو وہ حب کے تویز وغیرہ دیتا تھا۔ اس طرح کے نا صفات کے چلے اس دنیا کے لیے ہوتے ہیں، وہ ثواب کے لیے نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نورانی علم کرتے ہیں، جی کالا نہیں کرتے، ہم نورانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی صفات کو برا نہ سمجھا جائے۔ ذات کے اندر صفات، جب ذات کے آپ نام لیتے ہیں اللہ کا، ذات کا ذکر کرتے ہیں، ذات کا عشق لگاتے ہیں، اس کے اندر ساری صفات آ جاتی ہیں، ذات کے اندر ہی صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے، نام فقیر تنہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ نام فقیر تنہ دا، ان کا، تنہ ان کا، ان دا کا، قبر جنہ جن دی کی جیوے زندہ ہوتی ہے۔ اصل فقیر تو وہ ہوتے ہیں جن کی قبر زندہ ہوتی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ جی اس کا یہ ہے، اصل فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے ظاہری وصال کے بعد اس کی قبر حیات حاصل کر لیتی ہے اور لوگ اس قبر انور سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ جی 95واں بیت ہے اس کتاب کا، حرف ذال کا یہ دوسرا بیت ہے۔ ذکر فکر سب ارے اورے جان جان فدا نہ فانی ہو، فدا فانی تنہ نو حاصل جڑے وسن لا مکانی ہو، فدا فانی انہاں نو ہویا جنہ چکھی عشق دی کانی ہو، باہو ہو دا ذکر سڑیندا ہر دم یار نہ ملیا جانی ہو۔ ذکر فکر سب ارے اورے رے، ذکر اور تفکر سب نزدیک، ارے رے ادھر نزدیک ہی ہیں۔ جان جب تک جان جان فدا قربان نہ نہیں فانی فنا نہیں کی جاتی۔ جب تک جان فدا اور فنا نہیں کی جاتی اس وقت تک ذکر فکر کا کوئی فائدہ نہیں، ادھر ہی ہوتے ہیں۔ اب سمجھ گئے نا بات کو۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ بنے گا، ذکر فکر تو سب معمولی باتیں ہیں، اصل مقصود تو جان کو فدا اور فنا کرنا ہے۔ مثلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ جان یہ نہیں کہ مر جانا ہے، آپ کو گردن اڑا دینی کسی مرشد نے، فدا اور بندے دی جان نکل جاتی ہے جب پیسہ نکالتا جیب سے، بندے کی جان نکل جاتی ہے جب مرشد کا کام کرنا پڑتا ہے، بندے کی جان تبھی نکل جاتی ہے جب مرشد کو چکر لمبے کاموں پہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیوٹی پہ لگاتا ہے۔ ذکر فکر سب ارے رے، ذکر اور تفکر سب تمام ارے رے نزدیک ادھر ہی ہیں۔ جان
جان فدا نہ فانی ہو، جان جب تک جان فدا قربان نہ نہیں فنا کی جاتی۔ ذکر فکر ادھر ہی ہیں، نزدیک ہی ہیں، ذکر فکر کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے جب تک طالب اپنی جان فدا اور قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، با محاورہ ترجمہ تو ہے اس کا، ذکر فکر یا تفکر سب معمولی باتیں ہیں، اصل مقصود تو جان کو فدا اور فنا کرنا ہے۔ یہ فکر ادھر آیا ہے، میں آگے فکر کے بارے میں ایک شعر بیت آ رہا ہے، اس کے میں فکر کے بارے میں بیان کروں، تفکر کے فدا فانی تنا نو حاصل جڑے وسن لا مکانی ہو، قربان فدا قربان فانی فنا ہو کے فانی تنا نو ان کو حاصل جڑے جو وسن رہتے ہیں لا مکانی لا مکان میں، جان قربان کر کے فنا تو ان کو حاصل ہوتا ہے جو لا مکان میں رہتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، فنا فی ذات تو وہ عارف کامل ہیں جو بقا باللہ فنا فی ہو وصال الہی ہو کر لا مکان میں جا بسے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھا ہے فرش پہ پر عرش نشیں ہے، کسی کو یہ بیت کا اگر کرے تو وہ نعت بیٹھا ہے فرش پہ پر عرش نشیں ہے۔ فدا فانی انہاں نو ہویا جنہ چکھی عشق دی کہانی ہو، فدا بار بار آ رہا ہے، فدا ہونا قربان ہونا، فانی فنا ہونا، ان کو ہویا جنہوں نے چکھی ویسے اردو میں بھی چکھی ہوتی ہے، تو لذت یہاں لذت کے معنوں میں بھی آ رہا ہے، عشق کے دی کے کانی تیر، اصل تو عشق کی لذت، عشق میں فنا ہونے کی لذت جان قربان یا فدا انہوں نے کی جنہوں نے عشق کا تیر کھا کر اس کی لذت اور مزہ چکھا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور انہوں نے یہ مرتبہ اور مقام تیر عشق سے گھائل ہو کر حاصل کیا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، جب عشق کا تیر لگا اس کی مزہ اور لذت سے، کیونکہ یہ جو لفظ بعض ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ان شاعری کے سیے سے دیا ہے، انہوں نے جان فدا کر کے اور فنا ہو کر یہ مرتبہ اور مقام تیر عشق سے گھائل ہو کر حاصل کیا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ باہو ہودا ذکر سڑیندہ ہر دم یار نہ ملیا جانی ہو، باہو ہودا کا ذکر سڑیندہ جلاتا رہتا ہے اندر سے، ہر دم ہر لمحہ ہر سانس میں، یار نہیں ملیا جانی محبوب، نہ جانی ملیا نہ یار ملیا۔ باہو ہو کا ذکر ہر دم اندر سے جلاتا رہتا ہے، کیونکہ یا نہ تو یار ملا ہے اور نہ ہی ہمیں ابھی تک محبوب ملا ہے۔ یار اور محبوب ایک ہی بات ہے، ذرا شاعری ہے نا، وہ فانی لامکانی کانی جانی۔ تو سلطان الاذکار ہو کے ذکر سے محبوب حقیقی کو پا لینے کی طلب میں مزید شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جب تک محبوب حقیقی نہیں ملتا اس کا فراق اور ہجر ہر دم تڑپاتا رہتا ہے۔ اس میں یہی ذکر ہے کہ ہو کے ذکر اندر جلا جلا کے سانو خاک کر دیتا، پر سانو نہ یار ملا اور نہ محبوب ملا۔ جانی کہندے محبوب نو، تو میرا، پنجابی میں کہتے تو میرا جانی ہے۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔
سلطان الذکار ہو کے ذکر سے یار کو پا لینے کی طلب میں مزید شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جب تک یار اور محبوب نہیں ملتا اس کا فراق اور ہجر ہر دم تڑپاتا رہتا ہے۔ چلو میں اردو ذرا سلیس کر دیتا، کیوں جی؟ ذکر کنوں کر فکر ہمیشہ، اے لفظ تکھا تلواروں ہو، کڈن آہیں تے جان جلاون، فکر کرن اسراروں ہو، ذاکر سوئی جیڑے فکر کماون، ہک پلک نہ فارغ یاروں ہو، فکر دا پھٹیا کوئی نہ جیوے، پٹے مڈ چا پاڑوں ہو، حق دا کلمہ آکھیں باہو، رب رکھے فکر دی ماروں ہو۔ اصل میں فکر سے مراد تفکر ہے۔ تفکر کی بڑی اہمیت ہے، آپ اسے کہہ لیں ہمارے سلسلے میں مراقبہ، فکر، تفکر، سوچ بچار جو دماغ میں چلتی رہتی ہے، سوچ بچار، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ شمس الفقراء کا باب 32 ہے، 32، فکر، تفکر اور مراقبہ، اور اس کو آپ سوچ اور بچار بھی کہہ لیں، جو دماغ میں سوچیں چلتی رہتی سوچ بھی کہہ لیں۔ جب سوچ ایک ہی نقطے پر جم جائے تو اس کو وہ فکر اور تفکر بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ روم آیت نمبر 8 میں، افلم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے اندر تفکر نہیں کیا؟ یہاں تک اس آیت کا مطلب یہ ہے، کیا انہوں نے اپنے اندر تفکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لا کافرون۔ دوسرے کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، جو کچھ ان میں ہے حق کے ساتھ اور مقررہ وقت تک، بے شک اکثر لوگ لقاء الہی کو جھٹلاتے ہیں، دیدار الہی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے جھٹلاتے ہیں۔ یہ ہے جناب قرآن پاک کی آیت۔ ایک ہے فی انفسکم، افلم یتفکروا فی انفسکم، کیا انہوں نے اپنے اندر تفکر نہیں کیا؟ غور و فکر نہیں کرتے اپنے اندر، سوچتے نہیں ہیں۔ پھر زمین آسمان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، کیا اس میں بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ ظاہری سائنسدانوں کے لیے بھی ہے اور باطنی طور پر بھی ہے۔ ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو لقاء الہی کو جھٹلاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کو، اللہ تعالیٰ کی لقاء کو، ملاقات کو، چہرے کو جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی اور اپنے اندر تفکر اور غور و فکر کرو، اور آسمانوں اور زمینوں میں بھی ان کے اندر جو کچھ پیدا فرمایا گیا وہ حق ہے اور مقررہ مدت تک ہے۔ اس لیے کوئی سائنسدان تفکر کر کے کوئی چیز اللہ کی دریافت کرتا ہے، فارمولہ، تو وہ بھی صوفی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، تفکروا فی آیاتہ ولا تفکروا فی ذاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں میں تفکر کیا کرو، اس کی ذات میں تفکر نہ کیا کرو۔ تفکر الساعات خیر من عبادۃ الثقلین، گھڑی بھر کا تفکر دونوں جہان کی عبادت سے بہتر ہے۔ الذکر بلا فکر کا صوت القلب، فکر کے بغیر ذکر کرنا گویا کتے کا بھونکنا ہے۔ کسی علم کو سیکھنے یا سمجھنے کے لیے جب ہم تفکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کی اصلیت کیا ہے، یہ کیوں اور کس لیے ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ کیوں ہے اور کس لیے ہے۔ اگر چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی تفکر کیا جائے تو چھوٹی سی بات بھی بڑی اہم معلوم ہوتی ہے۔ جیسے نیوٹن نے سیب گرنے کا، چھوٹی سی بات ہے نا، سیب تو ہزاروں سالوں سے گرتے آ رہے تھے، چھوٹی سی بات تھی، اس میں تفکر کر کے اس نے بہت بڑا
ایک فارمولہ ایجاد کر لیا اور دنیا اسی فارمولے پہ عمل کرتے اب تک ترقی کرتی آ رہی ہے۔ معمولی سی بات تھی، درختوں سیب کو چھوڑے درختوں سے پھل گرتے ہی آ رہے ہیں زمین کی طرف۔ تو معمولی سی بات پہ بھی تفکر کریں تو بڑی بات بن جاتی ہے، اس میں بڑی بات نکل آتی ہے۔ اگر کسی بڑی بات پر تفکر نہ کیا جائے تو وہ غیر اہم اور فضول بن جاتی ہے۔ تفکر سے ہمیں کسی شے کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، پھر تفکر ہی کے ذریعے اس علم میں جتنی گہرائی پیدا ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اس چیز کی صفات کے بارے میں ہم باخبر ہوتے ہیں۔ دنیا آج مادی اور سائنسی ترقی کے جس مقام پر کھڑی ہے، آج دنیا نے سائنس میں اور مادی دنیا نے جتنی ترقی کی ہے، آپ ہاتھ میں پوری دنیا لیے پھر رہے ہیں آج کل سمارٹ فون کی شکل میں، اتنی ترقی کی ہے، اتنی دوائیں ایجاد ہوئی ہیں، جو ترقی ہوئی ہے اس کی بنیاد غور و فکر ہی ہے۔ ہر ایجاد، دریافت، منطق اور اصول کے پیچھے کسی سائنسدان، فلسفی یا مفکر کا غور و فکر اور تفکر موجود ہے۔ یعنی کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے یہ دنیا کی ترقی میں تفکر کا ہی کردار ہے سب۔ اگر تفکر نہ کریں تو کوئی بات نہیں، میں جیسے مثال دی سیب کے گرنے کی، اپنے اندر تفکر کرے، غور و فکر کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ہیں۔ جیسے حدیث میں نے کی ہے، فکر کے بغیر ذکر کرنا گویا کتے کا بھونکنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، اصل عبادت سوچ یعنی تفکر ہے۔ اصل عبادت سوچ یعنی تفکر ہے، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ علامہ اقبال کا جوید نامہ میں ایک شعر کا مصرع ہے، فکر را کامل ندیدم جز ذکر، میں نے ذکر کے بغیر فکر کو کامل نہیں دیکھا۔ یعنی کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے ذکر کو فکر کے بغیر کامل ہوتے نہیں دیکھا۔ فکر کامل کرنی ہے تو ذکر کرنا پڑے گا، ذکر کامل کرنا تو تفکر کرنا پڑے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں مراقبہ، فکر، تفکر، سوچ بچار، مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی سوچ پہ اپنے اندر غور کرنے کے لیے ایک نقطہ جما کے تنہائی میں خاموشی سے بیٹھ جائے اور اس نقطے کو اپنے اندر طاری کرے۔ ہمارے ہاں مراقبہ ہو دیا جاتا ہے جب کسی کو اس میں اللہ ذات سے مرشد کا تصور حاصل ہو جائے تو اس کو مراقبہ ہو دیا جاتا ہے، ادروائز ہمارے ہاں کوئی مراقبہ نہیں کرایا جاتا۔ اور تفکر یہ ہے، فکر یہ ہے، سوچ بچار یہ ہے کہ آدمی کا دماغ ہر وقت کسی نہ کسی چیز پہ چلتا رہتا ہے، ادھر ادھر کی سوچیں بیکار، اس کو کسی ایک سوچ پہ پابند کر دینا، اسی کے بارے میں سوچے جانا، اور پھر اس سے اللہ کا راز ابھر کر باہر آتا ہے۔ سمجھے؟ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفکر کے بارے میں، جس تفکر سے ترک ہوا و دفنائے نفس نہ ہو، یعنی ہوا کہتے ہیں خواہشات نفس کو، وہ ترک نہ ہو اور نفس دفع نہ ہو۔ جس تفکر سے ہوا، خواہشات نفس اور نفس کا تزکیہ نہ ہو اور کرامت روح و راز حق واضح نہ ہو سکے، یعنی کہ روح کا راز اور حق کا راز نہ پا سکے، جس تفکر سے وہ، اسے تفکر نہیں کہا جا سکتا۔ صاحب تفکر کی پہچان کیا ہے؟ یہ کہ وہ اپنے معبود کے اسم لذات میں تفکر کرتا ہے، جس کی برکت سے اس سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ راہ راست یعنی صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ صاحب تفکر کی اور کیا نشانی ہے؟ یہ کہ وہ ہر دم ذکر اسم لذات میں غرق رہتا ہے، جس سے اس کے دل میں کسی قسم کا نفاق
منافقت باقی نہیں رہتی اور وہ باطن صفا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا باطن صاف ہو جاتا ہے۔ صاحب تفکر کی مزید پہچان کیا ہے؟ یہ کہ صاحب تفکر اسم لذات کے ذکر میں غرق ہو کر ما سوا اللہ کے نقوش میں خط تنسیق کھینچ دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ خط تنسیق کاٹ دینا لائن کو، وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب مرشد طالب اللہ کو اسم لذات کے تصور و ذکر کا تفکر بخشتا ہے، یہ میک الفکر کلام کا میں نے اوپر پڑھا ہے، جب مرشد طالب اللہ کو اسم لذات کے تصور و ذکر کا تفکر بخشتا ہے، فکر بخشتا ہے، اور طالب اپنی خودی سے دستبردار ہو کر بے خود ہو جاتا ہے، اپنی خود پسندی اپنی ذات سے دستبردار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بے خود ہو جاتا ہے اسم لذات کے عشق میں۔ اور جب خواب نما تفکر کے اس مراقبہ میں دنیا اور عقبہ اور کنین کی زیب و زینت اس کے سامنے لائی جاتی ہے، یا خواب میں یا ویسے اسے دنیا کی ساری نعمتیں اور جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے لا کے رکھ دی جاتی ہیں، لے لو بھائی، یہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے ذکر و تصور اور فکر میں پیش آنے والے اسم لذات کے انوار کو دونوں جہان سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کے مقابلہ میں دونوں جہان کو کمتر سمجھتا ہے۔ یہاں پر اسم لذات کا غیر مخلوق نور، یہاں پر اسم لذات کا غیر مخلوق نور، مخلوق انسان کو اپنی طرف اس شان سے کھینچتا ہے کہ اسے غیر ما سوا اللہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، اسے اسم لذات ہی بچاتا ہے، اللہ کے سوا اسے کسی طرف جانے نہیں دیتا، اس کا سارا اختیار چھین کر حق الحق مختار کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ میک الفکر کلام ہی ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں ذکر فکر سیر از اسرار حق، ذکر اور فکر سے اسرار حق کی سیر نصیب ہوتی ہے۔ اب سیر کیا ہوتی ہے؟ سیر یہ نہیں کہ جو سیر کرنے نکلتے ہیں، اسرار حق اللہ تعالیٰ کے رازوں کا پتہ چلتا ہے۔ ذکر اور فکر دونوں سے اللہ تعالیٰ کے رازوں کا پتہ چلتا ہے۔ تفکر میں سب سے پہلے وہ ذکر کھلتا ہے جب آدمی تفکر کرتا ہے، اسم لذات کا ذکر بھی کر رہا تھا، دوسری منزل تفکر کی آ گئی۔ اس تفکر میں سب سے پہلے وہ ذکر کھلتا ہے جس سے 7 ولایتوں کی بادشاہی ہاتھ آتی ہے، اس کے بعد ذکر سلطانی کھلتا ہے جس کا ذاکر سلطان العارفین، سلطان الواصلین، سلطان التارکین، سلطان الصابرین، سلطان العالمین، سلطان العاملین، سلطان العاشقین اور سلطان الذاکرین کہلاتا ہے۔ سارے پیر آ گئے کہ نہیں؟ سلطان الذاکرین کی نشانی کیا ہے؟ یہ کہ ذکر سلطانی مطلق عین العیانی ذات، یعنی بلا حجاب ذات کو دیکھنے کا، جو اس کا مطلب بلا حجاب ذکر ذات کو، ذکر سلطانی یہ بلا حجاب ذات کو دیکھنا، یہ ذکر سلطانی ہے۔ ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس کا مطلب اصل میں یہ بلا حجاب اس ذات کو دیکھنا، بلکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی قدرت و سر سبحانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کا راز ہے، جو چاہے عطا کر دے۔ انتہائی فکر پر پہنچنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے تفکر کی اصطلاح میں ایسے صاحب تفکر مرشد کا ہاتھ پکڑ جو کامل فقیر ہو۔ میک الفکر کلام یہ تو تھا تفکر کے بارے میں، ٹھیک ہے جی، مختصراً، ورنہ یہ باب 32 ہے شمس الفقراء کا، وہ پڑھ لے۔ پہلے بیت میں بھی میں نے تفکر کا ذکر کیا ہے، فکر پنجابی میں فکر کہتے ہیں اسے، تو یہ آ رہا ہے تفکر اور فکر کا بیت نمبر 96
زال کا تیسرا بیت ہے جی۔ ذکر کنوں کر فکر ہمیشہ، اے لفظ تکھا تلواروں ہو، کڈن آہیں تے جان جلاون، فکر کرن اسراروں ہو، ذاکر سوئی جیڑے فکر کماون، ہک پلک نہ فارغ یاروں ہو، فقر دا پھٹیا کوئی نہ جیوے، پٹے مڈ چا پاڑوں ہو، حق دا کلمہ آکھیں باہو، رب رکھے فکر دی ماروں ہو۔ ذکر کنوں سے کر فکر، ذکر سے فکر کر، ہمیشہ ہمیشہ ذکر اور ذکر کے ساتھ فکر بھی کر۔ یہ لفظ تکھا تلواروں ہو، یہ جو فکر ہے تفکر ہے یہ تلوار سے بھی تیز ہے۔ با محاورہ تو ذکر سلطان الذکار اور تفکر کیا کر، کیونکہ جب ذکر اور فکر آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کی تاثیر تلوار سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ تفکر سے ہی اللہ تعالیٰ کے اسرار اور بھید سے آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ دوبارہ میں دوسرے طریقے سے پڑھ دیتا ہوں۔ اے طالب تو ذکر اسم الذات کیا کر، ذکر ہو کیا کر، اے طالب تو ذکر ہو کیا کر اور تفکر بھی کیا کر، کیونکہ جب ذکر اور تفکر آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کی تاثیر تلوار سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ تفکر سے ہی اللہ تعالیٰ کے راز اور بھید کھلتے ہیں یا ان سے تو آگاہ ہوتے ہیں لوگ۔ کڈن آہیں تے جان جلاون، فکر کرن اسراروں ہوں، کڈن نکالتے آہیں تے اور جان جلاون جلاتے ہیں، فکر تفکر کرن کرتے ہیں، اسرار راز۔ جب فکر کرتے ہیں تو اللہ کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں تو ان سے کے دل سے آہیں نکلتی ہیں اور ان کی اپنی جان کو جلاتے ہیں راز دیکھ کر، اللہ کے راز دیکھ کر۔ جب وہ فکر کرتے ہیں اور اللہ کے اسراروں اور رازوں سے واقف ہوتے ہیں تو ان کے دل سے آہیں نکلتی ہیں اور ان کی اپنے اندر اپنی جان کو جلاتے رہتے ہیں کہ یہ راز، وہ پتہ ہے راز کسی کو بتا بھی نہیں سکتا بندہ، اپنی بیوی کو نہیں بتا سکتا، ماں کو نہیں، کسی کو نہیں، جس کو ملا اسی کا ہے، جس نے پایا اسی کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ با محاورہ اہل تفکر جب اسرار الہیہ سے واقف ہوتے ہیں تو ان کے دل سے پر درد اور پر سوز آہیں نکلتی ہیں۔ اہل تفکر یا اہل فکر جب اللہ تعالیٰ کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں تو ان کے دل سے پر درد والی، جس میں درد ہو، سینے میں درد، پھر پر درد اور سوز سے بری ہوئی آہیں نکلتی ہیں۔ اس کا یہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ ذاکر سوئی جیڑے جو فکر کماون، ذاکر سوئی وہی جیڑے جو فکر تفکر کماون کرتے ہیں۔ ذاکر تو وہی ہیں، حقیقت میں ذاکر وہی ہیں جو تفکر کرتے ہیں۔ ہک پلک، ایک لمحہ، پلک لمحہ گھڑی، اب پلک نہیں آنکھ جھپکنا، ایسے جام کے اس سے نکلا ہے پلک، ایک لمحہ گھڑی نہ نہیں فارغ یاروں، یار سے فارغ نہیں ہوتے۔ ذاکر وہی ہیں جو تفکر کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی اپنے یار سے فارغ نہیں ہوتے۔ اب یار، اب یہاں محبوب کو لگا لیں، محبوب کر لیں ترجمہ، اللہ تعالیٰ کر لیں، مرشد کامل اکمل کر لیں، آقا پاکی ذات کر لیں، آپ کی مرضی، جس مقام پہ ہوگے وہ کر لیں۔ یار وہ ہوتا ہے آپ جس مقام پہ ہیں نا وہی آپ کا یار ہے۔ آپ نہ پھر رسول کے مقام پہ ہیں تو آقا پاک آپ کے یار ہے، اللہ کو تک پہنچ گئے ہیں، فنا فی اللہ ہو گئے، اللہ آپ کا یار ہے، یا بھی مرشد تک ہے تو مرشد آپ کا یار ہے،
ٹھیک ہے نا، اس کا ترجمہ محبوب ہوتا ہے، ویسے اردو میں بھی یار ہوتا ہے میرے خیال میں جی، محبوب، ٹھیک ہے۔ اس کے 5 مصرے ہیں اس بیت کے، 4 نہیں ہیں، یہ بیت 5 مصروں کا ہے۔ اصل ذاکر تو وہ ہیں جو اس میں اللہ ذات کے ذکر کے ساتھ ساتھ تفکر میں محو رہتے ہیں اور ایک لمحہ بھی اپنے محبوب سے فارغ نہیں ہوتے۔ اب ادب کے لحاظ سے محبوب، ویسے تو یار بڑا مزہ دیتا ہے۔ فقر دا پھٹیا کوئی نہ جیوے، فقر دا کا پھٹیا، پھٹا ہوا جس پر اثر زدہ، کوئی نہ نہیں جیوے زندہ رہتا ہے، پٹے اکھاڑے مڈ کہتے ہیں وہ درخت کا زمین میں جو ہوتا ہے نا، جڑ نہیں کہتے، جڑیں تو کئی ہوتی ہیں، جڑ آگے آئے گا، پاڑوں کا مطلب ہے جڑ سے۔ وہ جو مڈ نہیں ہوتا کسی چیز کا، مڈ نیچے دو تنا جہاں جا کر ختم ہوتا ہے تو وہ مڈ تنا کہہ لیں اسے آپ، لیکن اوپر والا حصہ نہیں، نیچے جو زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ فکر کا پھٹا ہوا کوئی زندہ نہیں رہتا، فکر جس پر اثر کرتی ہے، تفکر جس پر اثر کرتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا، اور اس تفکر نے کئی مڈ سے اکھاڑ دیے ہیں، تنے جڑوں سے اکھاڑ دیے ہیں۔ زیگا مڈ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مڈ ہندی اصل، مڈ قدیم درانجے، سمجھے؟ تو اصل میں تفکر سے وہ اسرار اور بھید القا ہوتے ہیں، تفکر سے وہ راز اور بھید کھلتے ہیں جو کسی اور ذریعے سے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، فکر سے، تفکر سے وہ راز اور بھید اسرار کھلتے ہیں جو کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتے۔ حق دا کلمہ آکھیں باہو، حق دا کا آکھیں کہیں، حق کا کلمہ کہنا باہو، رب رکھے فکر دی ماروں ہو، دی کی ماروں گمراہ کرنے والے۔ ہمیشہ کلمہ حق کہتے رہنا چاہیے اور گمراہ کرنے والے تفکر سے اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے۔ یہاں یہ بات ثابت ہو گئی تفکر سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، نفس بھی تو اندر ہوتا ہے نا، جب تک نفس مطمئنہ نہیں بن جاتا اس وقت تک تو یہ کوئی نہ کوئی چکر چلاتا ہی رہتا ہے اپنا۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ حق دا کلمہ آکھیں باہو، اے باہو ہمیشہ حق کا کلمہ کہتے رہنا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والے تفکر سے محفوظ رکھے۔ حرف رے شروع ہو رہا ہے جی۔ راہ فقر دا پرے پریرے اوڑک کوئی نہ دسے ہو، نہ اوتھے پڑھن پڑھاون کوئی، نہ اوتھے مسئلے کسے ہو، اے دنیا ہے بت پرستی مت کوئی اس تے وسے ہو، موت فقیری جیسا راوے باہو، معلم تھیوے تسے ہو۔ راہ فقر دا کا پرے پریرے دور، بہت دور ہے، اوڑک انتہا کوئی نہ نہیں، دس سے دکھائی دیتی۔ فقر کا راستہ، فقر کا منزل بہت دور ہے اور اس کی انتہا کوئی نظر نہیں آتی۔ رائے فقر کی بہت دور ہے، اس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ یہ بات ہو رہی ہے مقام احدیت کی اس بیت میں، کہ فقر کا راستہ بہت دور ہے، اس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک کی کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لا انتہا ہے، اس کا کوئی کہہ سکتے یہ یہاں فقر سے مراد خدا کی ذات ہے۔ جب حضرت سخی سلطان بہو فقر کے تصور کا ذکر کرتے ہیں نا، نقش کا، تو اس میں اللہ ذات ہو، اس میں محمد ہو، اس میں فقر کا تصور کرنا ہو، یہ کہ اللہ کی ذات، فقر اللہ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وہ بہت دور ہے، اس کی انتہا نظر نہیں آتی، نہ اوتھے پڑھن پڑھاون، نہ وہاں پہ
ओथे वहाँ ना ना पढ़न पढ़ावन, कोई पढ़ना पढ़ाना है, पढ़न पढ़ावन पढ़ना पढ़ाना है, ना ना ओथे ना वहाँ मसले किस्से, ना शरी मसाइल और ना ही को किस्से वगैरह हैं। ठीक है, इसका बामुहावरा तर्जमा है, आलम अहदियत में जहाँ फ़क्र की तकमील होती है ना तो वहाँ इल्म और तलीम है, ना ही शरी मसाइल और किस्से कहानियाँ हैं। बस मंजिल पे पहुँच के किस्से कहानियाँ ख़त्म होगी, मुकामात वगैरह ख़त्म हो। ए दुनिया है बुत परस्ती, ए दुनिया है बुत परस्ती, मत कोई इससे विस्से हो। ये दुनिया है बुत परस्ती, ये बुत परस्ती की दुनिया है। मत हरगिज कोई ना इस ते पर विस्से इतबार करे भरोसा करे, विस्से इतबार करे भरोसा करे। ये बुत परस्ती की दुनिया है, हरगिज कोई ना इस पर इतबार करे भरोसा करे। वैसे वो तो मैं लुगत का जिक्र करता हूँ शाह मोहम्मद ज़ौकी की शेर दिलबरा की, उसमें मुर्शिद को बुत भी कहा गया है। ये दुनिया तो बुत परस्ती की दुनिया है, इस पर कोई भरोसा ना करे। दुनियादारों को कहा जा रहा है, ये तालिबों को नहीं कहा जा रहा। मौत फ़कीरी जैन सर आवे, मौत फ़कीरी जैन सर आवे, अगर मौत फ़कीरी जैन जिसके सर आवे आए, मौत फ़कीरी मरने से पहले मर जाओ, यहाँ ये मुराद है। मौत हुआ कबला अंत मौत हुआ, मरने से पहले मर जाओ। अगर मरने से पहले मर जाओ, बाहु मौलम थीवे तिस्से हो, मालूम इसी को होता है, सब कुछ उसी को। अगर मरने से पहले मर जाओ ना, सब कुछ उसी को मालूम होता है। फ़कीरी मौत व कबला अंत मौत हुआ के बाद हासिल होती है। फ़कीरी ना तो आलमाना गुफ्तगू में है, ना मसला मसाइल किस्सा ख़वानी में है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला के साथ इश्क और गर्क फित तौहीद होने में है। जिसको ये हासिल हुई, इसको इसके हाल और कदर के बारे में मालूम होता है। इसका मैं तफसीली शरह कर देती है, नीचे ये लिखा हुआ है। लेकिन फ़कीरी हर चीज़ मरने के बाद मालूम होती है। मरने से मुराद है ज़िंदगी में मर जाना, वो नहीं मरना हुआ, वो तो हर बंदा मरता है। ये रे का दूसरा बैत है और 98वां बैत है इस किताब का। राती रत्ती नींदर ना आवे, दिया रहे हैरानी हो, आरफ दी गल आरफ जाने क्या जाने नफसानी हो, कर इबादत पिछो तासे तेरी जाया गई जवानी हो, हक हजूर उन्हां नू हासिल बाहू जिन्हां मिलिया शाह जिलानी हो। राती रात, रत्ती मैंने बताया हुआ है कि पुराने ज़माने उजान का 8 चावल एक रत्ती, यानी मामूली सी। नींदर नींद नहीं, ना नहीं आवे आती, रात को नींद नहीं आती। दिया दिन रहे गुजर जाता है, हैरानी परेशानी में। रात को नींद नहीं आती, दिन हैरान हो परेशान गुजर जाता है। इश्क महबूब में रात को नींद नहीं आती, इश्क यार में रात को नींद नहीं आती, और दिन भी इस तरह हैरानी परेशानी में गुजर जाता है उसके बारे में सोचते हुए। ये बामुहावरा तर्जमा है। आरफ दी गल आरफ जाने क्या जाने नफसानी हो, ये बड़ा मिसरा मशहूर है। आरफ की बात को आरफ ही समझ सकता है। नफसानी वाले दुनिया लोग जो आरफ के मुकाम पर नहीं पहुँचे, उस मकाम पर नहीं पहुँचे। आरफ का मतलब क्या है? जो अल्लाह को देखकर इबादत करता है। आरफ की तारीफ ये है, जो इस मकाम तक नहीं पहुँचा उसको आप क्या समझाना, आपको उसको आप नहीं समझा सकते। तो आप फरमाते हैं आरफ की बात को आरफ ही समझ सकता है, दुनियादार लोग नहीं समझ सकते। आरफ की बात को आरफ ही समझ सकता है, नफ्स परस्त लोगों की समझ में आरफ की बात नहीं आ सकती। कर इबादत पिछो तासे तेरी जाया गई जवानी हो, कर इबादत पिछो तासे पछतावा होगा, पिशेमानी होगी। तेरी जाया गई जवानी हो, तेरी जाया गई जवानी हो। मार्फत इलाही या के हसूल की कोशिश कर, वरना
جوانی گزر جانے کے بعد اس کے ضائع جانے پر تجھے پشیمانی ہوگی، تجھے پچھتاوا ہوگا۔ یعنی تیرے اوپر جوانی ہے تو معرفت الہیہ حاصل کرنے کی کوشش کر، اگر جوانی گزر گئی بڑھاپے میں تجھے اس بات کا پچھتاوا ہوگا کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا۔ حق حضور انہاں نو حاصل باہو جنہاں ملیا شاہ جلانی ہو۔ حضور حق تعالی دیدار الہی ان کو حاصل ہوتا ہے جن کا مرشد سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ یعنی حضور قلب ان کو حاصل ہوتا ہے جن کو شاہ جیلانی مل جاتا ہے، پیران سے پیر مل جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔